نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال عام طور سے جو طبعی موت ہوتی ہے وہی موت ہوئی ہے، یعنی آپ کا قتل نہیں ہوا، آپ کسی میدان میں جنگ میں شہید ہوئے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ آپ کو بخار آیا، آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور کئی دن تک آپ بستر پہ رہے، لیکن اس بستر پہ رہنے کی صورت میں بھی آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ بالکل بے ہوشی میں رہے، آپ کو عطا پتہ نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہوا، آپ مکمل ہوش و حواس میں تھے اور ہفتہ 10 دن آپ بستر پہ تھے، لیکن اس دوران آپ نماز بھی پڑھتے تھے، صحابہ کے سامنے گفتگو بھی کرتے تھے، خطاب بھی کرتے تھے، لیکن کمزوری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی، بخار کی شدت تھی، اور پھر آپ کا طبعی وصال ہوا اور آپ نے انتقال فرمایا۔ انتقال کے وقت کے بارے میں کتابوں میں بہت تفصیلات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری باتیں بتائیں، پیاری نصیحت کی، امت کے لیے بہت بیش بہا آپ نے وصیت کی، اور نماز کس کو پڑھانا ہے، کون ذمہ داری کس کو ادا کرنا ہے، وہ ساری باتیں آپ نے کی، اور پھر جو اللہ کے محبوب کی موت کی شایان شان ہے اسی طریقے سے عزت کے ساتھ موت ہوئی۔ دیکھیے ایک موت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اچانک مر جائے، تو اس کو کس کو کچھ کہنا تھا، کسی کو کچھ دینا تھا، کسی کو کچھ وصیت کرنا تھا، موقع ہی نہیں ملا، تو یہ اچھی موت نہیں ہے۔ اچھی موت یہ ہو کہ آدمی کو ہوش رہے، موت سے پہلے وہ سمجھ جائے کہ ہمارا وقت اخیر آ گیا ہے، اور وہ سارے معاملات کو اپنے سے اتارے، ذمہ داریاں سونپے، وصیت کرے، کچھ وقف کرنا ہے وقف کرے، کچھ خیرات کرنا ہے خیرات کرے، تو یہ ساری چیزیں اگر وہ کر کے جاتا ہے تو یہ قابل رشک موت ہے۔ موت تو سب کو آنی ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کس کو کس طریقے کی موت آتی ہے۔ ہم کسی کی موت پہ تنقید نہیں کریں گے۔ کوئی آدمی مان لیجیے اچانک بیچارہ چلا گیا تو ہم کہیں گے یار وہ جہنمی تھا، برا موت مر گیا، ایسا ایسا، نعوذ باللہ، ایسا کسی کے بارے میں ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بری موت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جہنمی والا موت ہے، گنہگار والا موت ہے۔ بری موت کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجیے ابھی ہم نے کسی سے 10,000 روپیہ قرض لے رکھا تھا، جس کو ہمارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اچانک ہم مر گئے، تو وہ بیچارہ جس نے قرض دیا تھا اس کو تو گیا۔ لیکن اگر تھوڑا ٹائم ملتا، وقت ملتا، اور ہم کہہ دیتے کہ صاحب فلاں کا قرض ہے اور اس کو آپ دے دینا، تو یہ ایک اچھی موت کہلاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بالکل آخر وقت آیا تو آپ اتنے ہوش میں تھے کہ آپ نے مسواک فرمایا، آپ نے مسواک فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے حجرے میں اکیلا چھوڑ دو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں آپ سر رکھے ہوئے تھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی سامنے تھے۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں وہ ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ کہے جس سے سیدہ رونے لگیں، پھر کچھ آپ نے فرمایا جس سے آپ مسکرا دیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ بیٹی بہت جلد میں اللہ سے ملنے والا ہوں، اس غم سے سیدہ رونے لگیں۔ پھر انہوں نے ہی کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ بیٹی سب سے پہلے آپ مجھ سے ملو گی، اس سے انہیں خوشی ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ تو بہتر ہمارا دوست ہے، ہمیں بلند مقام عطا فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما۔ یہ آپ کا آخری جملہ تھا، اور پھر آپ وصال فرما۔